اپنی زندگی کو ولایت علی کے حصار میں لاؤ کہ ہاں ہم علی کی حکومت میں ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ علی کی حکومت میں اگر ہم ہیں تو نماز وقت پہ ادا کرنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ یہ قرآن کی تلاوت وہ عظیم شے ہے جس کے بارے میں جناب سیدہ نے وصیت فرمائی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ان دنوں میں ہم قرآن لے کر بیٹھیں اور نیت کریں، پروردگار یہ ایام فاطمی ایام ہیں، یہ ایام زہرا کے ایام ہیں، یہ ایام مجالس کے ایام ہیں، یہ ایام غم کے ایام ہیں۔ اس میں ہم پرسہ دے رہے ہیں، اس میں ہم تعزیت دے رہے ہیں، اس میں ہم آنسو بہا رہے ہیں، اس میں ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پروردگار یہ قرآن کھول کر رکھا ہے، میری شہزادی کو بڑا پیارا تھا قرآن کی تلاوت کرنا، اے میرے رب یہ یاد زہرا میں پڑھ رہا ہوں، یہ نیابت زہرا میں پڑھ رہا ہوں، یہ محبت زہرا میں پڑھ رہا ہوں، یہ فاطمہ کے لیے ہدیے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ اے کاش ہم ان ایام میں قرآن کو کھولیں اور اس نیابت میں پڑھیں کہ یہ نیابت جناب سیدہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ خوشنودی جناب زہرا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی ارواح کو فاتحہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ان کے چاہنے والوں کی خوشحالی کے لیے پڑھ رہا ہوں، زہرا کے چاہنے والوں کی کامیابی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس نیت سے کبھی قرآن پڑھ کر دیکھیں۔ قرآن ہم پڑھتے ہوں گے لیکن اس زمانے میں ہم ان نیتوں کے ساتھ قرآن پڑھ لیں تو یہ قرآن ہمیں کہاں پہنچا دے گا۔ ہمیں سورہ یاد ہے لیکن جو سورہ ہمیں یاد ہے اس کا پڑھنا اور ثواب رکھتا ہے، قرآن کریم کھول کر پڑھنا اور ثواب رکھتا ہے۔ ہمیں سورہ یاد ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں نیابت زہرا میں، ہم تمنائے زہرا میں پڑھ سکتے ہیں، ہدیے کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً ثواب ہے، اعلیٰ ثواب ہے، اللہ توفیق دے رہا ہے، پڑھیے۔ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نماز سے پہلے سورہ توحید پڑھ لیجئے، نماز سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ اے میرے اللہ یہ تلاوت کا ثواب میں جناب زہرا کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ پڑھنے سے پہلے نیت کر لیجئے یہ تلاوت میں خوشنودی جناب زہرا کے لیے کرنے جا رہا ہوں، اور تلاوت کے بعد کہ یہ اے اللہ اس تلاوت کا ثواب میں شہزادی کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یقیناً ثواب ہے، لیکن یہ جو زبانی پڑھا جاتا ہے اور جو قرآن دیکھ کے پڑھا جاتا ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ساتھ ہمیں کتنا ملنے والا ہے۔ وہی سورہ توحید جو ہم زبانی پڑھ رہے ہیں اگر قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں تو ثواب ملنے والا ہے۔ ثواب میں اضافہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ آیا کوئی ایسا بچہ ہے جو اپنے والدین کے گناہ نہ معاف کرانا چاہتا ہو؟ یہ گناہوں کے بوجھ میں جو انسانیت ڈوبی ہوئی ہے، یہ گناہوں کے بوجھ تلے جو انسانیت دبی ہوئی ہے، ان گناہوں کو اگر کم کرنا ہے تو قرآن کریم دیکھ کر پڑھو، اور قرآن پڑھنے سے پہلے باوضو ہو جاؤ اور یہ نیت کر لو کہ ہم خوشنودی خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، خوشنودی ائمہ معصوم کے لیے پڑھ رہے ہیں، خوشنودی زہرا کے لیے پڑھ رہے ہیں، خوشنودی امام زمان کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد یہ ہدیہ کرو۔ واقعاً ہماری زندگی میں سکون آئے گا، بے چینیوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم عمل کریں گے، جب ہم اس کو اپنائیں گے۔ ہم نے مجلسوں میں تو بہت کچھ سنا ہے، جو کچھ سنا ہے اس کا کچھ پرسنٹ جو ہے آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ عزاداران حسین بڑی مظلوم ذات ہے، زہرا کو آس ہے۔ زہرا فرماتی ہیں کہ ہمیں تمہاری دنیا سے کچھ چیزیں بہت محبوب ہیں، بہت پسند کرتی ہوں، تلاوت قرآن ہمیں بہت پسند ہے۔ اے علی ہماری قبر پر آنا،
قبر پر بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کرنا۔ زہرا کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، زہرا کی شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ زہرا قرآن سے کتنا انسیت رکھتی ہیں۔ اے ابو الحسن، میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آئیے گا، قرآن پڑھیے گا۔ یہ قرآن جیسے زندوں کو مانوس کرتا ہے ایسے مردوں کو بھی مانوس کرتا ہے۔ عزادارو قرآن سے غافل نہ رہیں۔ قرآن سیدہ کی فرمائش کا نام ہے۔ جناب سیدہ نے بہت سی فرمائشیں کی ہیں، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ذکر کروں گا، لیکن نزادارہ نے زہرا جس کے غم میں بیٹھے ہیں، بڑی کم عمر زندگی ملی ہے، 18 سال کی زندگی ہے، 4 بچے ہیں جن کو اپنی گودیوں میں زہرا نے پالا ہے، بڑی اچھی تربیت کی ہے، بڑے اچھے کردار کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی محنت و مشقتوں کے ساتھ پالا ہے۔ چکیاں چلاتی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، چولہے جلاتی ہیں، لباس سیاہ ہو جاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، گرد و غبار سے آلود ہو جاتی ہیں۔ زہرا نے بڑی مشقتوں سے اپنی اولادوں کو پالا ہے، بڑی محنتوں سے پالا ہے، بڑی محبتوں سے پالا ہے۔ لیکن ہاں، زہرا کی ایک اولاد اور ہے جس کا نام محسن ہے۔ عزاداران حسین، عزاداران زہرا، یہ وہ بچہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا، یہ وہ بچہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا۔ ارے فاطمہ کی اولادیں تو دنیا میں آنے کے بعد شہید کی گئیں، حسن دنیا میں آنے کے بعد شہید کیے گئے، حسین دنیا میں آنے کے بعد کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا 3 روز کا بھوکا پیاسا میں اصحاب و انصار کے شہید کر دیا گیا۔ زہرا کی بیٹیاں جو ہیں دنیا میں آنے کے بعد تکلیفوں کا سامنا کر رہی ہیں، لیکن ایک زہرا کی اور اولاد ہے جس کا نام محسن ہے، اسے دنیا میں آنے نہ دیا گیا۔ ظالموں نے وہ ظلم ڈھالا کہ سیدہ کے شکم میں ہی محسن کو شہید کر دیا۔ ارے 6 مہینے کے بچے کا قصور کیا ہے؟ عزادارو، جب محشر کا ماحول ہوگا، سیدہ ادھر سے آگے بڑھیں گی، خدیجہ ادھر سے آگے بڑھیں گی، ایک ہاتھ میں اصغر کا کرتا ہوگا، ایک ہاتھ میں محسن ہوگا، دونوں مائیں اللہ کی بارگاہ میں ہوں گی، فریاد کر رہی ہوں گی، اے میرے مالک، اصغر 6 مہینے کا کربلا میں مارا گیا، اس کا کیا جرم تھا؟ اے میرے مالک، 6 مہینے کا محسن شکم مادر میں مارا گیا، اس کا کیا جرم تھا؟ اے اللہ، تیری عدالت میں زہرا اور خدیجہ فریاد لے کر آئی ہیں۔ عزاداران حسین، مائیں اپنی اولاد سے کتنا محبت کرتی ہیں۔ زہرا کس کس کو روئیں؟ مظلومیت زہرا یہ ہے کہ زہرا کس کس کو روئیں؟ ارے ابھی بابا گیا تھا، بابا کو دل بھر کے نہ رو سکی کہ علی کے گلے میں رسیاں آ گئی، مظلومیت علی پہ رو رہی ہیں۔ ابھی مظلومیت علی پہ رو رہی تھی کہ دروازہ بھی جل گیا، محسن بھی شہید ہو گیا، پہلو بھی شکستہ ہو گیا۔ اے عزادارو، ذرا سا انصاف کرو
کہ جب گھر جلتے ہیں تو گھر کو بجھانے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اہل بیت پہ اتنے ظلم ہوئے کہ اگر مدینے میں گھر جلا تو کوئی بجھانے نہ آیا، اگر کربلا میں خیام جلے تو کوئی بجھانے نہ آیا۔ ارے مدینے میں بنیاد تھی، کربلا میں انتہا تھی۔ مدینے میں جو کچھ ظلم ہوا اس کی انتہا کو کربلا کہتے ہیں۔ مدینے میں بھی بیٹی کو رلایا گیا، کربلا میں بھی بیٹی روتی رہی۔ مدینے میں نبی کی بیٹی روئی، کربلا میں حسین کی بیٹی روئی۔ مدینے میں نبی کی بیٹی کو تازیانہ مارا گیا، کربلا میں حسین کی بیٹی کو تازیانے لگائے گئے۔ وہ بیٹی بھی بابا بابا کہتی رہی، یہ بیٹی بھی بابا بابا کہتی رہی، میرے بابا۔ آپ کے بعد وہ مصیبتیں آئی ہیں، زہرا نے ساری مصیبتوں کو یکجا کر کے جو اپنے بابا کی بارگاہ میں فریاد کیا تو ان جملوں کو ان میں قید کیا، اے بابا آپ کے بعد اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ اگر دن کے اجالے پہ پڑ جاتے تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتے۔ یہی تو وجہ تھی کہ 18 سالہ فاطمہ عصا کے سہارے چل رہی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، جھریاں پڑ چکی ہیں، پسلیاں سنبھالے ہوئے زہرا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔